والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود و سلام پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شہنشاہ بنی آدم رسول محتشم محبوب خدا خواجہ ہرد و سرا شفیع روز جزا پشت پناہ حرب نواد و عالم کے داتا بے قصوں کے حاجت روا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ پیش کرنے کے بعد میں نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب آل نبی اولاد علی پیر سید عدیل حسین شاہ صاحب اور دیگر حاضرین خصوصاً اخلاق دے لحاظ نلوی کردار دے لحاظ نلوی بڑی ہی عظیم شخصیت جناب محترم اقبال حمیدی صاحب اور میرے بھائی میرے دوست اکثر میلا شریف دے اندر محافل دیتے میرے نالوں دے جناب غلام یاسین چشتی صاحب اور دیگر حاضرین محمد زید قادری صاحب فردن میں نام نہیں لے سکتا ہر ایک دا جتنے احباب آئے نے وہ جانتے ہیں جنہ دی محفل دے اندر آیا سامعین محترم یاسین بھائی مولا حسین پاک دی ولادت دی خوشی دی اندر محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے اور میں 20 منٹ گفتگو کراں گا انشاءاللہ 20 منٹ دے مطلب 20 منٹ ہی سامعین محترم کتنے خوش بخت فرمایا کتنے انعام لے کوئی سمجھ نہیں فرمایا ایک جزا یہ ہے آل نبی سے محبت کی کہ مردی ویلے کلمہ نصیب ضرور ہو بندہ جتنا مرضی گناہگار ہو خطاکار ہو مجرم ہو سیاکار ہو مردیوں نو کلمہ ضرور نصیب ہوئے گا بلکہ فرمایا انا حدیث پاک پڑھتا انا علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما كان معي في درجتی یوم القیامہ اچھا اے جڑی میں حدیث پاک پڑھی نہ توجہ ایڈی جناب خواجہ صاحب ایڈی مضبوط اس دی سند ہے نا حمیدی صاحب تسی انہاں گلاں نوں پڑھے لکھے بندے سمجھن گے کسے حدیث نوں پرکھنا ہوے ویکھنا ہے تو اودے راویاں نوں ویکھیا جاندا ہے اودی سند نوں ویکھیا جاندا ہے اور ایدی سند میں ہر راوی تے گل نہیں کردا بس میں نام لے لاں گا تو پتہ چل جائے گا کہ ایدی سند کتنی مضبوط ہے پہلے اس حدیث دے راوی نے حضرت علی بن جعفر امام جعفر صادق دے بیٹے آپ فرماتے ہیں میں سنیا اپنے بھائی کولوں کنہ کولوں امام موسیٰ کاظم دوسرے راوی امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں میں سنیا کنہ کولوں اپنے بابا امام جعفر صادق کیڑے راوی نو کمزور آکھوں جیڑا کسی ایک راوی نو بھی کمزور آکھے گا ایمان کمزور نہیں بلکہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا کیوں اگر آل نبی کا پیار نہیں میں گل کر چکا کوئی عبادت قبول نہیں بولو کوئی عبادت قبول نہیں جڑی خیر کشکول وچ لئی پھردا اندر پنج تن پاک دی پی کے او پھر شکوے کردا ہے درد دے گھر دا کھا کے پی کے کتا نسلی پالیا ہوے جے کھا کے بکریاں نالو ٹھیک ہے اور منکر علی دا جنت نہیں جا سکدا اے بھی لوٹ کیونکہ بغیر حب علی بتیا نہیں ملتا عبادت کا بھی ہر صلہ نہیں ملتا کسے علی نہیں ملتے اسے خدا
جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی۔ اے علی کے منکروں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، کیونکہ اعلیٰ ہے کون کون، علی ہے کون کون، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تیرے 5 ٹن کا سوالی ہے کون کون، جس کی شان سارا علی ڈالو پتا چلے اللہ کی ہے کون کون۔ میں شعر ہی نہیں صرف پڑھنے، میرے تو پہلے میرا نام ہی میں بھی محسن ہے، میری پہلی شاید ملاقات پہلی اچھا توجہ، میں حدیث پاک پڑھتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، فرمایا میں اور علی، بولو میں اور علی، میں اور علی 12 منٹ رہ گئے، میں 15-20 حدیثاں ویڈیو پڑھیاں گیا پڑھ دوں گا۔ فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی، اس لیے میں دلیل دے دوں۔ جناب والا آدم کے بیٹے ہیں، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے کنان کے بیٹے مہلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے خنو کے بیٹے متوشق کے بیٹے لامک کے بیٹے نوح کے بیٹے سام کے بیٹے فخشت کے بیٹے شالک کے بیٹے ہود کے بیٹے فالک کے بیٹے ارغم کے بیٹے شارق کے بیٹے تارق کے بیٹے ناخر کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ناخر کے بیٹے تارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار کے بیٹے ارام کے بیٹے اوس کے بیٹے مزی کے بیٹے سبی کے بیٹے زارے کے بیٹے ناس کے بیٹے مقصر کے بیٹے حام کے بیٹے کناد کے بیٹے اثر کے بیٹے رشان کے بیٹے عدا کے بیٹے روا کے بیٹے یلہن کے بیٹے نحزن کے بیٹے یشرب کے بیٹے سمر کے بیٹے حمدان کے بیٹے دعا کے بیٹے عبید کے بیٹے ابکر کے بیٹے عدا کے بیٹے ماخا کے بیٹے ناہش کے بیٹے جان کے بیٹے تدراف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حزا کے بیٹے ناشن کے بیٹے عوام کے بیٹے ابئی کے بیٹے کمبال کے بیٹے یوز کے بیٹے اوس کے بیٹے سلامان کے بیٹے حماسہ کے بیٹے احمد کے بیٹے عدنان کے بیٹے معاذ کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزامہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فہر کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے مرہ کے بیٹے کلاب کے بیٹے کسی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب۔ پھر حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں، میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، آدم سے لے کر ہاشم تک۔ پھر ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، دوسرے بیٹے ہیں جناب ابو طالب، عبداللہ کے بیٹے ہیں محمد الرسول اللہ، اور جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں علی اللہ، رازدار حلتا، مراد کل کفا، پنجائے پنج پر، شاہ خیبر شکر، شجاعت کا مظفر، سخاوت کا سمندر، باب علم مصطفیٰ، امت کا استاد، نبوت کا دامان، اور میرے نبی نویر دیاش کا نابیر۔ نعرہ حیدری، کچھ دیکھ بولو نعرہ حیدری، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے، یار پریشان کیوں ہوا؟ ہاتھ کھڑے کر کے میرے نبی نے فرمایا انتا منی و انا منکا، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے، فرمایا انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی دنیا تے بھی آخرت بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیثہ جنیاں کھوں، میں ایک محفل چ گیا، میں آکھا میں 13 حدیثہ پڑھدا، کر دیا میں 50 حدیثہ پڑھدا۔ ایک شاہ صاحب نے بھی گلگن 40 کے 35 پڑھی ہوئی ہیں، توجہ رکھنا۔ میرے نبی نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، فرمایا میں حکمت کا شہر ولی اس کا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا دار الفقہ وعلی بابها، میں فقہ کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من سمع علی فقد
جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی. میرے نبی نے فرمایا من احب علی فقد احبنی, جس نے علی سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. میرے نبی نے فرمایا من ابغض علی فقد ابغضنی, جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا انت منی وانا اخی, فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان علی بن ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین وقال من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامة. پیار کرے گا اللہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے. تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق علی کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے میرے بابا علی کو ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ صداقت کے تاجدار امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹی میں نے نبی پاک سے سنا ہے النظر الی وجہ علی بعد علی کے چہرے ذکر علی عبادت, علی دا ذکر بھی عبادت ہے. پھر سنو حدیث, میرے نبی نے فرمایا لوگ مختلف شجروں سے ہیں میں اور علی ایک شجر سے ہیں. فرمایا اگر کوئی بندہ صفا اور مروہ کے درمیان 1000 سال عبادت کرے پھر 1000 سال کنے جی صاحب بڑی نماز پڑھتے ہیں بڑے نیک نے. حدیث سنو فرمایا بندہ کوئی صفا تے مروہ دے درمیان شاہی مسجد چ نہیں حرم کعبہ میں مقام ابراہیم پر صفا مروہ دے چکر بھی لائے. وہ صفا مروہ جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا 1000 سال عبادت کر. فرمایا پھر 1000 سال کنے ہو گئے؟ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا پھر 1000 سال کنے ہو گئے؟ فرمایا 3000 سال کوئی بندہ صفا اور مروہ کے درمیان عبادت کرے اگر وہ میری آل سے علی سے بغض رکھے گا جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گا. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں, نماز قبول نہیں, روزہ قبول نہیں, زکات قبول نہیں. تو پھر مجھے کہنے دو ارے جس کو بھی علی کی ولایت کا اعتراف نہیں 1000 سجدے کرے پھر بھی گناہ معاف نہیں. اور بدن میں احرام کے کپڑے پہلے میں بغض علی تیرے نصیب کے پھیرے ہیں یہ طواف نہیں. ہاتھ کھڑا کر کے آنکھ میرا حیدر 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 حیدر. میرے نبی نے فرمایا لا یحب علی منافق, منافق میرا علی نال پیار نہیں کر سکتا. منافق علی سے علی سے علی سے نہیں کر سکتا. لا یحب علی منافق ولا یبغضه مؤمن. منافق کے دل میں علی آ نہیں سکتا, مومن کے دل سے علی جا نہیں سکتا. کر چکے حیدر حیدر علی نام مقابلے کرتا ہے. ذرا بستر رسول کے سب کے دس علی باغ پہاڑ مصیبت دے اپنے سینے سے اٹھے تو سب کے دس رب اللہ آنے چمنا حضور پہ مارتا ہے کوئی علی کی عقیدہ کم کے دس اے مولا علی آئے میں چکا تھا کچی مسیح میں جمع ہے دس. حدیث پاک میں پوری کرتا جڑی شروع کی. پہلے راوی کون؟ امام موسیٰ کاظم دے بھائی. فرماتے نے میں سنیا اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم. امام موسیٰ کاظم فرماتے نے میں سنیا اپنے بابا امام جعفر صادق کو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے بابا امام محمد باقر. میں گل کر چکا, میں راویہ دی گل نہیں کر رہا بھی میں بس نام دسدا پیا وگرنہ گل ہے امام محمد باقر تشریف فرما تھے علیہ السلام. ایک بندہ کھڑا ہے آپ دی مجلس تو اکھ لگا کہ حضور میری بخشش ہو جائے گی. فرمایا کوئی عمل چنگا کیتی آندا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. کچھ لمحوں کے بعد پھر کھڑا ہوا حضور میری بخشش ہو جائے گی. آپ نے فرمایا بتا عمل کیسے کرنے لگا چنگے عمل نہیں. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. تیسری بار کھڑا ہوا حضور میری بخشش ہو جائے گی. امام محمد باقر فرمانے لگے بتا ہمارا نام یاد ہے؟ فرمایا بخشش کے لیے ہمارا نام باقر کے نام کی یہ شان ہے جو ان کے بابا ہیں امام زین العابدین. ان کے نام کی کیا شان, جو ان کے بابا ہیں
پاک ان کے نام کی کیا شان ہوگی؟ جو ان کے بابا ہیں مولا علی ان کے نام کی کیا شان ہوگی؟ نبی کے نام کی کیا شان ہوگی؟ امام محمد باقر روایت کرتا فرمایا میں سنے اپنے بابا امام زین العابدین کو، امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے بابا مولا حسین پاک سے جنہ دا جشن منا کے بیٹھے ہوئے منٹ پوری ہو گیا، حالت میں گل ہی نہیں شروع کی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، میرے نبی نے فرمایا جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، فرمایا جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، فرمایا جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ فرمایا یا اللہ میں بھی حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی فرما یا اللہ جو اس سے پیار کرے اس سے بھی پیار کرتا ہوں۔ جب میں اپنی حدیث مکمل کر رہا ٹائم مکمل ہو لگا، امام حسین پاک فرماتے ہیں میں نے سنا اپنے بابا مولا علی سے، یہ دسو کیڑا راوی کمزور اور حدیث پاک کی کتاب بھی میں دسا تسی حیران ہو گئے، ترمذی شریف وکھری گل ہے کہ پیپروں میں نہیں آتی چھوڑ دو، اساں تے پڑھیاں ہوئی ہیں جناب۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں مدینے کی گلی ہے سامنے سے آمینہ کا لال آ گیا، سبحان اللہ۔ اور حدیث سنو، میں حدیث ایک ہی مکمل کر کے میری تقریر ختم کیا، شاید 2-3 منٹ میں نہیں ویسے نا حدیث پاک سے شروع ہو جائے نا تو مناظرے کے اندر بھی اصول ہوتا ہے 2 منٹ ہوتے بھی لینے پہلے حدیث مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا توجہ، آپ فرماتے ہیں مدینے کی گلی ہے سامنے سے مدینے کا چاند آ گیا، تے منظر کیسا ہے؟ فرمایا سجی ہاتھ وچ حسین پاک دا ہاتھ تے کھبے وچ حسن پاک دا، سبحان اللہ۔ راوی کون ہے، روایت کون کر رہے ہیں؟ مولا علی پاک۔ مولا علی پاک فرما رہے ہیں میں منظر ویکھیا، فرماندے میں مدینے دی گلی چ نکلیا سامنے مدینے دا چاند آ گیا، آپ فرماندے نے ویسے سرکار تے خود سونے کیسا منظر ہوئے گا یار، ہے سرکار بھی سونے، حسن پاک بھی سونے، حسین پاک بھی سونے، ادھروں مولا علی آ رہے ہیں، منظر کیسا ہوئے گا؟ اچھا فرمایا ایک ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے ایک ہاتھ میں حسین پاک کا ہاتھ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، فرمایا فقال من احبنی، فرمایا جنہیں میرے نال پیار کیتا، سبحان اللہ۔ جس سرکار نال پیار نہیں ایمان ہی قبول نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا ماں باپ پیو بہن برا ہر جمی اللہ سارے لوگوں تو بد کے جنی دیر تک میرے نال پیار نہیں ایمان مکمل نہیں۔ لوگ یہ 5 تن پاک کیویں ہو ان سنی جائے، فرمایا فقال من احبنی، فرمایا جنہیں میرے نال پیار کیا۔ مدینے والے نال کتنے ہو گئے؟ ایک، فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، فرمایا وہ احبہا زینی، فرمایا ان دونوں سے پیار کیا، حسن پاک سے اور حسین پاک سے کتنے ہو گئے؟ بولو کتنے ہو گئے؟ فرمایا جس نے مجھ سے پیار کیا، خواجہ غلام فرید فرماندہ کھول کتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا تیرے نا تو قسم خدا دی پیارا لگدا ہے، بابل ویر تے ماں تے عمر گزاراں وچ قدماں دے ایک وار جے آکھے ہاتھ غلام فریدا میں دور نہ رہ سا تیری زلف دی چھڑڑی 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 چھڑڑی، فرمایا وہ حبہ زینی نے دونوں سے پیار کیا، حسن پاک سے اور حسین پاک سے، فرمایا وہ اباہما ان کے بابا علی سے پیار کیا، فرمایا وہ امہما ان کی ماں سجدہ طیبہ طاہرہ راکعہ صالحہ عالمہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے محبت کی، فرمایا مجھ سے حسن پاک سے حسین پاک سے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی حدیث بیان کرنے کے بعد حکم بھی لکھتے ہیں ھذا حسن صحیح، فرمایا مجھ سے پیار کیا حسن پاک سے حسین پاک سے، و اباہما ان کے بابا علی سے، و امہما ان کی ماں سیدہ زہرا پاک سے، فرمایا جو 5 سے پیار کرے گا، جنہوں یعنی اپنی بولی جسے پنجابی چنجا کھڑنے جنہوں 5 تن نال پیار ہو، جنہوں 5 تن نال پیار نہیں ہو دے کلمے دا اعتبار نہیں، تو دا ہونا بھی بیڑا بار نہیں، فرمایا جس نے 5 سے محبت کی جزا کیا ہے، فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا قیامت دے دن جنت وچوں میرے نال ہو، سبحان اللہ، آمنت باللہ۔